السلام علیکم۔ پروگرام مولانا اور ہم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد عباسی۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی اور وشیخ وسطی مولانا طاہر اشرفی صاحب۔ مری میں افسوسناک سانحے پر پورا ملک سوگوار ہے۔ مولانا صاحب، شدید برف باری کے باعث کئی سیاح سردی سے ٹھٹر کر جاں بحق ہو گئے۔ مولانا صاحب، اس افسوسناک سانحے پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو میں جو مری میں ہمارے بھائی بہنیں بیٹے بیٹیاں عزیز فوت ہو گئے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی جنت نصیب فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ بہت ہی افسوسناک، کربناک، دردناک سانحہ ہے۔ بے شک۔ یہ سانحہ کیوں ہوا، اس کے اسباب کیا ہوئے، اس پر وزیر اعظم پاکستان نے تحقیقات کے لیے کہا ہے، لیکن دو چیزیں بڑی اہم ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات کہ مری میں یا کسی بھی سیاحتی مقام پر ایک جب کیپیسٹی جو ہے اس سے زیادہ افراد آ جائیں اور پھر خدا نخواستہ صورتحال جو ہے وہ آسمان کی طرف سے بھی ایسی پیدا ہو جائے کہ جو ماضی میں جس کی مثال نہ ہو، تو اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ سب سے آئیڈیل تو یہ تھا کہ جو مری کے اندر گاڑیوں کی پارکنگ کی یا مری کے اندر افراد کی تعداد کی، جس سے روڈ کھلے رہیں اور خدا نخواستہ برف باری بھی ہو تب بھی وہاں سے گاڑیوں کو نکالا جا سکے، افراد کو نکالا جا سکے، اس سے زیادہ لوگوں کو جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ غلطی ہوئی، تعداد سے زیادہ گاڑیاں پہنچ گئی۔ اور ایک بات میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی پہ الزام لگاؤں، لیکن ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں جی، کہ اب کل جس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی اور سارا میڈیا بتا بھی رہا تھا کہ مری میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، یہ صورتحال ہے، تو ہمیں بالاکوٹ اور دیگر علاقوں سے خبریں آ رہی تھی کہ وہاں انتظامیہ کے روکنے کے باوجود لوگ جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ رویہ بھی ہمیں بدلنا چاہیے۔ جہاں اگر کوئی انتظامی کوتاہی ہے، کسی حکومتی سطح پہ کوئی کوتاہی ہے، انتظامی سطح پہ کوئی کوتاہی ہے، ٹریفک کی سطح پہ کوئی کوتاہی ہے، جہاں ان کو سزا ملنی چاہیے، وہاں اس بات کا ہمیں عوامت الناس کو بھی ادراک اور فہم ہونا چاہیے کہ جب ہمیں حکومت روک رہی ہے، انتظامیہ روک رہی ہے، تو پھر ہم وہاں نہ جائیں۔ ٹھیک۔ یہ جو ہمارا ضدی رویہ ہے یہ بھی مشکلات پیدا کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر حتمی بات تو یہی ہے کہ مسئولیت جو ہے وہ عامت الناس سے زیادہ انتظامیہ کے کندھوں پر آتی ہے، حکومت کے کندھوں پر آتی ہے۔ تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ جو اموات ہیں، یہ آخر ان کا حساب یہاں اگر ہم چھوڑ بھی دیں، بالفرض بھول بھی جائیں، تو ایک اللہ کا دربار ہے، وہاں پر تو ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ لہٰذا جلد از جلد اس کی تحقیق ہونی چاہیے، کیا کوتاہی ہوئی، کہاں کوتاہی ہوئی، اور آئندہ کے لیے اس سانحے کو ایک سانحہ سمجھ کے بھول نہیں جانا چاہیے۔ آئندہ کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس طرح کا کوئی سانحہ نہیں ہونے دینا، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہونے دینا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام پاکستانیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان مقامات پر اس برف کے موسم میں یا کسی بھی موسم میں جانا چاہتے ہیں، تفریحی مقامات پر، وہاں کے موسم کے احوال کو سامنے رکھیں۔ آج تو جدید دور ہے، ہر چیز پتہ چل جاتی ہے۔
وہاں کے جو معلومات ہیں وہ مکمل ہوں جی، اور جس طرح کا رش مری میں جو ہے وہ ہو گیا، اگر ہم آئندہ احتیاط کر لیں اور اس طرح کے سانحے سے بچ جائیں تو میں سمجھوں گا کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ ہم وقتی طور پر روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ واقعہ بھولنے والا نہیں ہے، یہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے منظم نظام بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف میں امید کرتا ہوں کہ حکومت بھی توجہ دے گی۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو کہا گیا اس پر عمل ہوگا۔ مولانا صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب حکومت اگر پہلے اقدامات کرتی تو یہ قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھیں؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ بلا شبہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوتاہی نہیں ہوئی، یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ کوتاہی بھی ہوئی ہے، اور کس لیول پر ہوئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مری میں اس طرح کی برف باری جو ہے وہ پہلے نہیں دیکھی گئی، لیکن جب اتنی بڑی تعداد پاکستانیوں کی، سیاحوں کی مری کے دروازے پر پہنچ گئی تھی، ان کو روکنا، ان کو سمجھانا، ان کو آگے نہ جانے دینا، اس کے لیے انتظامیہ کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر کل رات سے جس طرح کہ ابھی ہم سن بھی رہے ہیں، وہ ایک ASI صاحب کا جو فوت ہو گئے، اور ان کے بچات، ان کے جو بھی اہل خانہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، کہ انہوں نے لائیو لوکیشن تک بھی بھیجی ہے، تو کیوں نہیں ان تک پہنچا جا سکا، کیوں نہیں ان کی مدد ہو سکی۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو کارپٹ کے نیچے نہیں ڈالا جا سکتا ہے، اور جہاں جو کوتاہی ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے تحقیقات کے بعد جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، وہ سزا ضرور پائے گا، اور یہی ہدف ہونا چاہیے، تاکہ مستقبل میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو جو کوتاہی کرنے والے ہیں وہ نشان عبرت بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی، عامت الناس بھی اس سانحے سے یہ ضرور سیکھیں کہ اگر کہیں پر روکا جاتا ہے کہ نہیں جانا تو اس میں ضد کر کے نہ جانے کی کوشش کریں۔ اب بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ دوسرے علاقوں میں بھی، صرف مری میں نہیں، دوسرے علاقوں میں بھی خدا را احتیاط کریں، اور جہاں پر آپ کو انتظامیہ روکتی ہے وہاں سے رک جائیں۔ مولانا صاحب، یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہو چکا ہے بریک کا، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ مولانا صاحب، ترکی کے صدر طیب اردوان اگلے ماہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، کیا ترک صدر کا متوقع دورہ سعودی عرب تلخی ختم کرنے کی حکمت عملی ہے؟ دیکھیے، یہ اطلاعات ہیں، اور اس حوالے سے ترک میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ترکی کے صدر جو ہیں اگلے ماہ جو ہیں وہ جائیں گے سعودی عرب۔ یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ مملکت سعودی عرب جو ہے وہ عالم اسلام کا مرکز ہے، اور ہم نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں دیکھا کہ بڑی شدت، حالانکہ اس سے پہلے ہم ایک تصویر اور ایک ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ایک اجلاس کے دوران جس طرح طیب اردگان صاحب جو ہیں انہوں نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا ہاتھ پکڑا، اور پھر ان کو کھڑا، یعنی جو گروپ فوٹو کے لیے کھڑے ہو رہے تھے لوگ، بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ ان کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کیا، اور ان کے لیے بہت ہی محبت کا اظہار کیا۔ اور جب اردگان صاحب سعودی عرب گئے تو بیت اللہ کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا، ان کو بہت احترام دیا گیا، لیکن پھر کچھ تلخیاں بڑھ گئیں۔ اب وہ جو تلخیاں ہیں وہ اس میں کمی کے لیے پاکستان نے بھی کردار ادا کیا، قطر نے بہت بڑا کردار ادا کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ترکی میں جب زلزلہ آیا یا کوئی اور معاملات ہوئے، یا ایک جو بغاوت کا معاملہ ترکی میں ہوا تھا، تو سب سے پہلے جس شخص نے سربراہان بلاد اسلامیہ سے ٹیلی فون کیا یا ان کو تعاون کا یقین دلایا، وہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز تھے۔ پھر ایک سعودی صحافی خشقجی کے قتل کا واقعہ ترکی میں ہوا، اس کے اوپر بہت تلخی پیدا ہو گئی، اس کے اوپر
اردغان صاحب نے بھی سخت موقف لیا. لازمی بات ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد کو اس میں ملوث کیا جا رہا تھا جو مختلف اطراف سے. ان کو اپنے ولی عہد کے حوالے سے ان کا موقف جو تھا وہ بڑا سخت تھا. پھر خشقجی کی فیملی جو تھی انہوں نے جو نظام عدل سعودی عرب کا ہے اس پر نہ صرف مکمل اعتماد کیا بلکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو مجرمین تھے ان کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں, بہت بڑے لیول پر گرفتاریاں ہوئیں. یہ سارا عمل ہوا. خود محمد بن سلمان اور شاہ سلمان نے خشقجی صاحب کی فیملی سے تعزیت بھی کی اور ہر طرح سے انہیں انصاف کا یقین دلایا. تو ایک نقطہ وہ بھی بنا جو ایک جسے آپ کہتے ہیں اختلاف کا سبب تھا. لیکن اگر اردغان صاحب جاتے ہیں ریاض اور وہاں ویلکم کیا جاتا ہے تو اس سے پورے عالم اسلام کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی ہے, کیونکہ بہرحال اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب عالم اسلام کا مرکز ہے, وہاں حرمین شریفین ہے, ترکی مسلم دنیا کا ایک اہم ملک ہے. پھر خطے کے اندر جو ہے ایک جو تناؤ پیدا ہوتا ہے اگر دو مسلم ملکوں کے درمیان کیفیت آ جائے یا مسلم ملکوں کے لیے ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے جیسے پاکستان ہے, ہمارے لیے عرض حرمین شریفین بہت محترم ہے, ہمارا سعودی عرب سے ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے, لیکن ترکی بھی ہمارا دوست ہے. تو جو ہمارے جیسے ممالک ہیں وہ اگرچہ ان پر ان حالات کا اس طرح اثر نہیں ہوتا ہے, وہ اپنے عقل مندی کے ساتھ اور اپنے معاملات کے ساتھ اور حالات کے ساتھ دونوں جگہ ہی اپنے تعلقات رکھتے ہیں, لیکن بہرحال ایک دل کے اندر کسک سی رہتی ہے کہ یہ ہمارے بھائیوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں بہت بڑا, میں ڈاکٹر صاحب آپ کو عرض کروں, کردار میڈیا کا بھی ہے. یہ جو آگ لگانے والا کردار ہوتا ہے نا, یہ آج کل جلتی پہ تیل کا کام یہ ہمارا میڈیا بھی بہت کرتا ہے, خواہ وہ انٹرنیشنل ہے, اس میں بہت سارے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں جو نہ ترکی کے دوست ہوتے ہیں نہ سعودی عرب کے دوست ہوتے ہیں. وہ کبھی ترکی کے دوست بن کے سعودی عرب کو ڈیمیج کرتے ہیں, کبھی سعودی عرب کے دوست بن کے ترکی کے خلاف بات کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس دوران, اس دورے سے پہلے کوئی نئی حرکت نہ کی گئی تو انشاءاللہ یہ دورہ بہت مفید ہوگا سعودی عرب ترکی کے تعلقات کے بحالی اور استحکام کے لیے, اور اس سے امت مسلمہ جو متفکر رہتی ہے, جو پریشان رہتی ہے, کسی بھی ملک کا معاملہ آپس میں اسلامی ملکوں کے درمیان ہو, ان کو بھی اچھی خبر ملے گی. مولانا صاحب, ترک صدر اردوان سعودیہ کے علاوہ آئندہ ماہ متحدہ عرب امارات جانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. مولانا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ترک صدر اب خلیجی ممالک سے تعلقات میں تلخی ختم کرنے کی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے, میں نے جیسے عرض کیا, یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے اور بہت ہی اچھا فیصلہ ہے اردغان صاحب کا کہ, اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ امارات کی قیادت جو ہے وہ دورہ کر کے آئی ہے ترکی کا, اور وہ جو ایک تناؤ تھا یا ایک بائیکاٹ والی کیفیت تھی یا ایک آپس میں ایک سخت کیفیت تھی, وہ ختم ہوئی ہے. تو اگر اردغان صاحب سعودی عرب بھی جاتے ہیں, امارات بھی جاتے ہیں, تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. اور پھر میں آپ کو عرض کروں کہ ترکی کی معیشت کے لیے اور ان ممالک کی اقتصادی اور تجارتی معاملات کی بحالی کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا, اور اس سے ترکی کی معیشت میں بھی بہتری آئے گی, دوسری طرف بھی بہتری آئے گی, اور معاملات جو ہیں بہت بہتر ہوں گے. مولانا صاحب, پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں نے 5 جنوری کو یوم حق خود ارادیت منایا. مولانا صاحب, کیا وزیر اعظم عمران خان کشمیر کا مقدمہ مؤثر انداز میں لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے. ابھی آپ دیکھیے, اس کی ایک مثال ہم یہ لے لیتے ہیں کہ یہ جو اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس تھا, اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا افغانستان. جی, لیکن آپ نے وزیر اعظم کی تقریر سنی ہوگی, اس میں انہوں نے بڑا کلیئر فلسطین اور کشمیر کا ذکر کیا. حالانکہ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی
کہ جی صرف افغانستان تک رہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کشمیر کی بھی بات کریں گے، فلسطین کی بھی بات کریں گے، اسلامک فوبیا کی بھی بات کریں گے، توہین ناموس رسالت کی بھی بات کریں گے۔ تو کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ لڑا جا رہا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، کشمیر سے کوئی غداری نہیں کر سکتا ہے۔ وہاں پر بھی عمران خان صاحب نے بات کی ہے جہاں پر بہت سے لوگ بات نہیں کرتے کشمیر کی، وہ اوائڈ کرتے تھے۔ اور انشاءاللہ تعالی ابھی میں نے جیسے کہا کہ جو مارچ میں اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کشمیر اور فلسطین سمیت امت کے جو تمام مسائل ہیں، اسلام آباد سے ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ، ایک نئی جو ہے طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس حوالے سے ایک لائے عمل بھی آئے گا اور آپ کو ایک مضبوط آواز سننے کو ملے گی انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، بہت سارے لوگ حکومت پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ حکومت ہر فورم پر افغانستان کا کیس لڑتے تو نظر آتے ہیں مگر کشمیر کے حوالے سے خاموش نظر آتے ہیں۔ مولانا صاحب، تنقید کرنے والوں کو کیا جواب دیں گے؟ تنقید کرنے والوں کو میں کہوں گا کہ وہ پرائم منسٹر کی ابھی جو OIC وزراء خارجہ کی اجلاس کی تقریر ہے وہی سن لیں، OIC میں ان کی تقریر سن لیں، UNO میں ان کی تقریر سن لیں۔ کہاں پر کشمیر کو بھولے ہیں؟ کشمیر نہیں بھولا جا سکتا بھائی۔ کشمیر کو جو بھولے گا پاکستانی قوم اسے بھول جائے گی۔ کشمیر کو نہیں بلایا جا سکتا۔ یہ تنقید کے لیے یہ اپوزیشن کو بھی پتا ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ لہذا تنقید کے لیے، سیاست کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن سچی بات یہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے اور انشاءاللہ تعالی کشمیر کی آزادی جو ہے، حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت مل کر رہے گا۔ ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آ کر پروگرام کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ مولانا صاحب، سعودی حکام نے ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کی سہولت ختم کر دی۔ سعودی وزارت حج و عمرے کے مطابق 10 روز کا وقفہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مولانا صاحب، کورونا کے موجودہ حالات میں اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ بات تو ڈاکٹر صاحب بڑی واضح ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کی حکمت عملی کی وجہ سے جی کوئی 1 کروڑ 10 یا 15 لاکھ لوگ کرونا کے دوران بھی حرمین شریفین میں آئے اور الحمدللہ سب محفوظ رہے۔ پھر عمرہ کھل گیا، باہر سے لوگ آنا شروع ہو گئے، ریگولر نمازیں شروع ہو گئی۔ لیکن یہ جو ابھی یہ نئی ویو آ گئی ہے، جی، اس ویو نے دنیا کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، بالکل۔ اور اس کی وجہ سے اب پھر وہ نمازوں کے درمیان فاصلہ اور احتیاط اور وہ ساری تدابیر شروع ہوئی ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی جس طرح اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، پہلے کرونا سے کی وبا سے نجات ملی ہے اور یہ نئی ویو جو ہے اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ اصل میں سعودی عرب کی حکومت جو ہے اس کے مد نظر صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ محفوظ رہیں، اس کے مد نظر یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ یہاں سے کوئی ایک کیس بھی نکل پڑا پوری دنیا میں کہیں چلا گیا تو یہ موقع لوگوں کو ملے گا کہ دیکھیں جی یہ تو مکے سے لے کے آیا ہے، یہ مدینے سے لے کے آیا ہے، یہ سعودی عرب سے لے کے آیا ہے، تو اس میں بھی وہ احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن عمرہ جاری ہے۔ ہاں، پہلے ذرا ریلیف مل گیا تھا کہ آپ عمرہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتے تھے، اب پھر انہوں نے اس میں گیپ ڈال دیا تھا کہ زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ جمع نہ ہو، اور روزانہ کی بنیاد پر جو صورتحال آ رہی ہے اب بھی الحمدللہ لاکھوں لوگ حرمین میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کر دے۔ باقی سعودی عرب کی قیادت جو ہے وہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، اور جو ریاست حرمین شریفین کی انتظامیہ ہے وہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی سربراہی میں جس طرح حرمین شریفین کی خدمت کر رہی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ حرمین شریفین کی اس طرح خدمت جو ہے وہ تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ اتنی توجہ دی گئی ہو، اس انداز سے
حجاج اور زائرین کی خدمت کی گئی ہو، تو یہ ایک بے نظیر اور بے مثال کام کر رہے ہیں جو سعودی عرب کے حکام ہیں یا ریاست حرمین شریفین کے جو انتظامیہ ہے، اور اس پر سب میں سمجھتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خصوصاً میں کہوں گا کہ جس طرح شیخ عبد الرحمن السدیس جو کہ امام حرمین شریفین ہیں اور ریاست حرمین کے سربراہ ہیں، انہوں نے وہ خود ذاتی طور پر، آپ بھی دیکھتے ہیں میڈیا پہ کہ وہ کبھی زمزم کے امور کو دیکھ رہے ہیں، کبھی صفائی کے، کبھی کلینوں کو، کبھی جو ہے یہ جو میڈیکل ٹیمیں ہیں، تو یہ ایک بہرحال ایک جگہ پہ روزانہ لاکھوں افراد آئیں اور چلے جائیں اور وہاں سے ایک شخص بھی مریض نہ بنے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اور بہرحال سعودی عرب کی حکومت اور انتظامیہ کی کوشش ہے جس پر ان کی تحسین ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب، اومیکرون کا پھیلاؤ تیز ہو گیا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، مولانا صاحب عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں وہی بات کہوں گا کہ اپنے اللہ کی طرف رجوع۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ جی بے شک۔ جب تو ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، جب تو ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، جب تیری کوئی سننے والا نہیں ہوتا، تجھے سارے چھوڑ جاتے ہیں، تیرے بھائی بھی، تیری بہنیں بھی، تیرے بیٹے بھی، تیرے دوست بھی، اس مایوسی میں تو کہتا ہے اللہ یا رحمان یا رحیم یا شافی یا رزاق یا ستار العیوب یا غفار الذنوب۔ اس وقت جب تو پکارتا ہے، جب تجھے سب نے چھوڑ دیا، جب تیری کوئی سننی نہیں رہا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اس وقت تیری کون سنتا ہے؟ اس وقت ایک ہی ہے سننے والا، اور وہ ہے اللہ۔ بے شک۔ وہ صرف سنتا ہی نہیں ہے، بے شک، بلکہ وہ اس برائی کو، اس مشکل کو، اس کٹھن کو، حالات کو تبدیل بھی کر دیتا ہے، دور بھی کر دیتا ہے۔ بے شک۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں اپنے خالق و مالک سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہم سے کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مصیبت آ گئی ہے، ہم نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، اور یہ سچ بات ہے۔ ہم نہ اپنے طاقتور جب جو ہے وہ مظلوم کا خیال نہیں کر رہا، انصاف مہنگا ترین ہو گیا ہے، غریب تر ہو گیا ہے، ملازم مالک کا خیال نہیں کرتا، مالک ملازم کا خیال نہیں کرتا، ریڑی والا اپنے گاہک کا خیال نہیں کرتا، ڈاکٹر اپنے مریض کا خیال نہیں کر رہا، ملاوٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، دنیا جو ہے پوری کی پوری اس میں۔ آپ یہی دیکھ لیں، جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، کون ہے ان کی مدد کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں ہے۔ اگر یورپ میں ایک کتا مر جائے تو اس کے اوپر تو بہت جے جے کار ہوتی ہے، لیکن ایک بیٹی پاکستان کی، مسلمانوں کی، چلو انسانیت کی کہہ لو، ایک انسان سمجھ لو، عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر کوئی نہیں بولتا۔ اس طرح ہماری جو بیٹیاں فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، باقی جگہ ہیں، افغانستان کی عورت کی بڑی فکر ہے، پاکستان کی عورت کی بڑی فکر ہے، لیکن وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جن کے بچے بے گناہ ڈرونوں میں مارے گئے، عراق میں، شام میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ زمین ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ اس پر اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، رجوع اللہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو بڑے کام ہے نا، لیکن ہم اپنا دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں ظلم کر رہے ہیں، بیٹا باپ کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ، ماں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اپنے طور پہ دیکھیں گے، میں کہاں پہ ظلم کر رہا ہوں، میں کہاں پہ زیادتی کر رہا ہوں، ہم اس سے باز آئیں اور احتیاط کریں۔ احتیاط چھوڑی ہوئی ہے ہم نے، اسی لیے آپ دیکھیں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، تو احتیاط بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع بڑا ضروری ہے۔ دونوں کام کریں گے تو اس بھنور سے ہم نکل جائیں گے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل نائف بن فلال ہجراف نے پاکستان کا دورہ کیا۔ مولانا صاحب، اس دورے میں کن اہم امور پر گفتگو ہوئی؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ان کے ساتھ ایک ساتھی نے کہا کہ وہ کام جو آج سے 20 سال پہلے ہونے چاہیے تھے وہ اب ہونے جا رہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ خلیجی ممالک ہمارے لیے بہت اہم ہیں اور پاکستان ان کے لیے بڑا اہم ہے۔ بالکل، خلیجی ممالک کے اندر 46 لاکھ پاکستانی ہیں جی، 46 لاکھ، یعنی تقریباً 4.5 ملین سے زیادہ۔ بالکل، وہ وہاں سے ان ممالک کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ان کی تعمیر ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے استحکام میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ 46 لاکھ لوگوں کا روزگار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اگر 10 سے ضرب دے دیں تو یہ تقریباً 4 کروڑ 60 لاکھ بنتے ہیں جی، آپ کی 25% آبادی بنتی ہے، جس کا اللہ نے روزگار، جس کا معاش وہ خلیجی ممالک سے متصل کیا ہوا ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں اور ان معاملات کو خلیجی ممالک کے ساتھ بہتر کریں۔ یہ آئے تھے OIC کے اجلاس میں، اس میں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو دعوت دی جی، اور پھر یہ فوراً ہی آپ یہ دیکھیں یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی، آپ کی خارجہ پالیسی اتنی کامیاب ہے کہ آپ نے 1 مہینے کے اندر OIC کا اجلاس کیا وزرائے خارجہ کا، آپ کے پاس جو ہے وہ عمان کا اعلیٰ سطح تجارتی وفد پہنچا ہوا ہے۔ یہ میں صرف خلیجی ممالک کی بات کر رہا ہوں، خلیج کے سیکرٹری جنرل پہنچے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں، تجارت، معیشت، ثقافت، اعلام، ہر میدان میں ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ تمام معاملات میں وہ آگے انویسٹمنٹ کرنے اور انویسٹمنٹ کروانے، دونوں معاملات میں خلیجی ممالک جو ہیں تیار ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کی جانب سے اسلامی ممالک کے سفیروں کو اسرانہ دیا گیا، مولانا صاحب اس اسرانے میں کن امور پر گفتگو ہوئی؟ دیکھیے، اس اسرانے کا بنیادی مقصد تو شکر ادا کرنا تھا، چونکہ یہ جو ہم نے ہنگامی اجلاس بلایا تھا جی، سعودی عرب اور پاکستان، سعودی عرب کی سربراہی میں، پاکستان کی ضیافت میں، جی، اس میں ہمارے برادر اسلامی ممالک نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ بالکل، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں، اور اس میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہوں کہ یہ تو حدیث بھی ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں ادا کر سکتا۔ تو یہ جو اسلامی ممالک کے پاکستان میں سفراء ہیں، جی، ان کا بہت بڑا کردار تھا اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں۔ انہوں نے ہم سے بہت تعاون کیا، بہت تھوڑا وقت تھا۔ میں ویسے پوچھ رہا تھا جو یہ ہمارے اسلامی تعاون تنظیم سے منسلک لوگ ہیں یا فارن آفس سے یا دوسرے، کہ عموماً ایک اجلاس کے لیے کتنا وقت لیا جاتا ہے، تو پتہ چلا 3 سے 4 ماہ لیے جاتے ہیں ایک اجلاس کے لیے، کوئی بھی بلانا ہو OIC وزرائے خارجہ کا۔ اس اجلاس کو ہم نے 3 سے 4 ہفتوں میں منعقد کیا الحمدللہ، اور اس میں سعودی عرب کے سفیر جو ہیں نواف سعید المالکی، انہوں نے بطور، چونکہ اس وقت OIC کا سربراہ سعودی عرب ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے بطور OIC کے سربراہ، ان کا ملک ہے، تو انہوں نے اپنی بات کی، انہوں نے بتایا کہ افغانستان کے لیے سعودی عرب اور اسلامی تعاون تنظیم کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے ہمارا شکریہ بھی ادا کیا اور ہم نے تمام سفراء کا شکریہ ادا کیا۔ پھر جو وہاں چائے وائے کا سیشن ہوا، لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاؤں، حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں اسلامی دنیا کے سفراء ہیں، خواہ وہ تمام ممالک کے، میں کسی ایک کا نام لے کے دوسرے، کیونکہ کافی 36 تقریباً ممالک کے حضرات سفراء یہاں جو OIC سے منسلک ہیں وہ یہاں موجود ہیں، تو سب کا اس میں بہت اعلیٰ کردار ہے۔ کسی نے بھی ہمارے ساتھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہوئیں، کہیں پر انتظامی ہوئی ہوگی، کہیں پر پروٹوکول میں گئی، لیکن کسی نے گلہ نہیں کیا، بلکہ سب نے کہا کہ الحمدللہ یہ بہت اچھا اجلاس ہوا اور ہم دوبارہ آئیں گے، ہمارے وزرائے خارجہ دوبارہ آئیں گے۔ اب ہمارا ہدف جو ہے 22 مارچ کی تیاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی ایک کامیاب ترین جو ہے وہ اجلاس ہوگا۔ میں میرا یہ جو پروگرام ہے میرا اور آپ کا، جی، میں اس کے ذریعے بھی تمام سفراء کا، اسپیکر صاحب کا، وزیر خارجہ صاحب کا،
ڈاکٹر معید یوسف صاحب کا، اوورسیز کے جو ہمارے ایڈوائزر ہیں ان کا، اور باقی تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا. اور حقیقتاً یہ ایک محبت کا ایک پیغام تھا، جسے ٹوکن آف لو کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. مجھے تو اس کہ جو ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک پیغام دیں کہ آپ کی محبتوں کا شکریہ. گھبراہٹ کے ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال پوچھ لوں؟ نہیں، آپ بغیر گھبراہٹ کے بھی پوچھ لیں. مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے مولانا صاحب، یہ حالات کب اور کیسے بہتر ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ میجر وہ عالمی حالات بھی ہیں. دوسرا سبب جو ہے لوکل سطح کی بد انتظامی ہے. آپ ایک سٹور پہ جائیں، وہاں 2 روپے کی چیز ہے، دوسرے پہ 4 ہے، تیسرے پہ 6 ہے. بالکل بالکل. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب عمران خان صاحب نے دکان محلہ محلہ جا کے تو چیک نہیں کرنا نا. وہاں پر جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کا کام ہے یہ. ہمارے ڈی سی صاحبان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. بہت سی چیزیں سستی ہوئی ہیں لیکن ان کی خبر نہیں آتی، جو مہنگی ہو جاتی ہیں ان کی تو خبر آتی ہے. تو لہٰذا مہنگائی تو ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی ہو رہی ہے کہ مہنگائی بھی کم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وسائل ہیں وہ بڑھیں. تو اس پر میں کیا کہہ سکتا ہوں ماں سوائے اس کے کہ ہمیں اجتماعی کوشش کرنی چاہیے. حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، عوام الناس کو اپنی ذمہ داری پوری. صحیح. مولانا صاحب، اور اب آخر میں اس سال کا سیاسی منظرنامہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا جی، وہ گھبرانے والے آدمی نہیں ہیں. اپوزیشن جو ہے اس کے پاس ایک ہتھیار ہے، وہ ہے مہنگائی کا. لیکن آج بھی اگر ہم عوام میں دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کی مقبولیت موجود ہے. دوسرا، اگر جتھوں دھرنوں مارچوں سے حکومتیں گرانے کا سلسلہ جو ہے تو کیا دوسرے یہ کر لیں گے آ کے؟ تو اس لیے جو پچھلے 3-3.5 سال میں ہوتا آیا وہی آگے بھی ہوگا. میرا نہیں خیال کہ اگر عمران خان صاحب، ہاں ٹیم جو ہے عمران خان صاحب کی جی، اس کو مزید فعال ہونا ہوگا. صحیح. میڈیا مینجمنٹ بھی بہتر کرنی ہوگی، پرسپشن بھی بہتر کرنی ہوگی. جو اچھے کام کرتے ہیں وہ تو کوئی بتاتا نہیں ہے، یہ ایک بدقسمتی ہے. جو غلطی ہو جاتی ہے یا کوتاہی ہو جاتی ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ کام ایسے ہی چلے گا. الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، اور کوئی خدا نخواستہ ایسی خوفناک صورتحال نہیں ہے کہ جس سے عمران خان صاحب چلے جائیں گے اور جناب کوئی اور آ جائے گا. ایسا نہیں نظر آتا. اور دوسری بات میں یہ بھی کروں کہ جو کوئی امید دلا رہے تھے جھوٹی سچی اپنے ورکروں کو، اپنے ممبران کو، اپوزیشن کے لوگ، وہ جو DGISPR نے کلیئر کر دیا کہ بابا ہم کسی سے کوئی ڈیل نہیں کر رہے. اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کیا بدقسمتی ہے ہماری. پہلے ہم نے سنا یہی لیڈر افواج پاکستان کے ذمہ داران کو معتوب ٹھہرا رہے تھے. اب وہی لیڈر کہہ رہے ہیں ہماری تو بات چیت ہو رہی ہے اور خوشیاں منا رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں. جناب ڈیل ہو رہی ہے، آ رہے ہیں، باری آ گئی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب GHQ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ اندر سے آواز کب آئے گی. اب اندر والوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے آواز دینی نہیں کسی کو. عوام جانے تم جانو، جس کو لوگ ووٹ دیں گے ہم اس کے ساتھ ہیں. اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اب آپ پھر دیکھیں گے توپوں کا رخ. پہلے یہ گالیاں دے کے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس میں دیکھا انہوں نے کہ کوئی اثر نہیں ہوا پھر انہوں نے افواہیں اڑائیں، اور اب پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کا رخ اس طرف ہو جائے گا. اب مجھے بتائیے کہ جو خیبر پختونخوا کے الیکشن میں ہمارے مولانا صاحب جیتے ہیں، ان کے لوگ جیتے ہیں نا، وہاں پر PTI کے لوگ ہارے ہیں. اگرچہ PTI کے لوگ اپنی نالائکی سے ہارے ہیں. جب ایک حلقے میں آپ 4 لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو جیتے گا تو مخالف آپ کا ووٹ تقسیم ہو جائے گا. اب وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، وہاں بالکل ٹھیک ہے. اور اگر وہاں پر PTI جیت جاتی تو سب سے پہلے یہ کہا جانا تھا کہ جناب یہ دیکھیں نا جی، یہ تو دھاندلی ہو گئی ہے. یہ ہماری روایت ہے، ہماری ریت ہے
کہ ہم جیت جائیں تو سب اچھا، ہم ہار جائیں تو سب برا. اس کو بھی ویسے ہمیں بدلنا چاہیے. ہماری سیاسی قیادت کو اس طرف بھی سوچنا چاہیے. کچھ نہیں ہونے والا ڈاکٹر صاحب، حالات بہتر ہوں گے، امید ہے انشاءاللہ. اور میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح پاکستان کی طرف اسلامی ممالک کی رغبت ہو رہی ہے تجارت میں، معیشت میں، اگر ہمیں وقت مل گیا جو انشاءاللہ ملے گا تو یہ بہت بہتر حالات ہوں گے. اگلے جنوری سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام مولانا اور ہم. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان فہد عباسی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.